بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے ثقہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے، جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں، کہا میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد یعنی سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں، جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند سے ہے؟ کہا میں نے عرض کی یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی حجاج بن دینار سے۔ کہا ثقہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو، کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ ابو النضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے بحیہ کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر کے فرزند ہیں۔ کہا قاسم اس سے کہنے لگے جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا بخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے
کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا، ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد یعنی ثقہ نہ ہو۔ پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا، اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کے حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، انہوں یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے، انہوں نے شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، کہا شعبہ نے کہا، میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے عرض کیا، بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا، پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ یہ بھی کہتا اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا میرے والد نے کہا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا، یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ فضل بن سہیل نے بتایا، کہا میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی پوچھا تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا، مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ہم نے نیک لوگوں یعنی صوفیہ کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا، میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا، تم اہل خیر زہد و ورع والوں کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا، ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی، اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا، میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا، اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے، اس میں تھا، ہشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عفان سے کہا اہل علم کہتے ہیں
ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ مجھے محمد بن عبداللہ قوزاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا۔ ابن قوزاز نے کہا میں نے وہاب بن زمان سے سنا، وہ سفیان بن عبد المالک سے روایت کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ ابن قوزاز نے کہا میں نے وہاب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی۔ کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ قتیبہ بن سعید نے جریر سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی۔ کہا مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ ابو عامر عبداللہ بن برات اشعری ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی۔ کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ قتیبہ بن سعید سے جریر، جریر سے مغیرہ نے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی۔ کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخائی سے روایت کی کہ حارث اعور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل نوعمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں یعنی واعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو،
اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا۔ یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبیح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اسے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے۔ جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ جراح بن ولیح کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر یعنی محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ زہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں میں نے جابر جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 حدیث ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے ایک آدمی سے سنا اس نے جابر سے ارشاد ربانی فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، یعنی اب میں زمین سے ہرگز نہ ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے کے بارے میں سوال کیا تو جابر نے کہا اس کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا اور اس نے یہ جھوٹ بولا تو ہم نے سفیان سے کہا اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا روافظ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے پکارنے والا یعنی اس کی مراد علی سے ہے پکارے، یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ مل کر خروج کرو۔ جابر کہتا تھا یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ سنا سفیان سے روایت ہے کہا میں نے جابر کو تقریباً 30,000 حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا چاہے اس کے بدلے میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔ امام مسلم نے کہا میں نے ابو غسان محمد بن عامر رازی سے سنا، کہا میں نے جریر بن عبد الحمید سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو حارث بن حسیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا ہاں، لمبی خاموشی والا بوڑھا ہے، ایک بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ عبد الرحمن بن مہدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا وہ کج زبان یعنی جھوٹا، تہمت تراش اور بد زبان تھا، اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا
وہ رقم یعنی اشیاء پر لکھی ہوئی قیمت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 60۔